جیسا کہ میں پچھلے ولاگ میں بتا رہا تھا کہ کیسے جنرل ضیاء الحق کو قتل کرنے کے لیے ہیٹ سیکنگ میزائل اس کے طیارے کو ہٹ کرنے کے لیے جو ہے دو ساتھی ارشد اوان اور مرحوم چودھری اعظم یہ ہے، انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی آفر کی کہ ہم اٹیمپٹ کریں گے اور اس کو ماریں گے. تو کیونکہ اس کے ایک ریزن پہلے بھی میں بتایا ہے کہ یہ قائم خانی جو تھا، یہ جب ہائی جیکنگ کر کے لوگ سارے واپس آئے ہیں تو اس نے یہاں شروع کر دیا کہ جی یہ پنجابی لوگ جو ہیں انہوں نے یہ ارشد اوان اور چودھری اعظم آصف بٹ وغیرہ یہ لوگ تو ایسے نام کے جیالے ہیں، اصل کام تو ہم نے کیا ہے. حالانکہ اس نے تو نہیں کیا، وہ ٹیپو نے کیا تھا. خیر، تو ان کو جو ہے مطلب ہیرو نہ مانا جائے، یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے. اس طرح سے وہ اس نے وہاں ایک ٹینشن کریٹ کر دی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ایک کیا نام ہے اس کا، اب وہ امریکہ میں ہوتا ہے، اس کو بھی اس نے ورغلا دیا اور اس کو اس نے اپنے ہاتھ پہ بلیڈ لگا کے تو چودھری اعظم پر حملہ کیا. چودھری اعظم جو تو وہ تو ویسے ہی بہت یعنی دلیر بھی تھا اور لڑنے مرنے میں سب سے آگے تھا، تو وہ بھی اس کو اب مرڈر کرنا چاہتا تھا اس کا. لیکن یہ قیوم بٹ صاحب، تھینکس ٹو ہم، کہ اس نے ثالثی کروائی اور ان کو دوست بنا دیا. تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے کلشن کوف بھی تان لیے تھے، لیکن قیوم بٹ صاحب نے اپنے پورے ایفرٹ سے جو ہے ان کے دوستی بھی کروائی اور صلح بھی کروائی. تو خیر، جس میں یہ بلکہ قائم خانی کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اتفاق سے میں اس لڑکی کو کابل میں ملا بھی ہوا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ جب ٹیپو وغیرہ جو ہیں یہ ذرا پرومیننٹ ہو گئے ہوئے تھے، کابل میں بھی بڑے بڑے فنکشنز کے اوپر ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا، وہاں لوگ بھی آتے تھے. اور ظاہر ہے جو پبلک آئی مین کیا بولتے ہیں، جو پارٹی کے لوگ جو تھے اس میں میل فیمیل سارے، اور یہ کیونکہ ٹیپو اور اس کا خاص طور پہ کزن جمال یہ گڈ لکنگ بھی تھے، تو اسی طریقے سے اب اس کا کیونکہ یہ قائم خانی ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا ان کے ساتھ، تو ایک لڑکی جو تھی اس نے اس کی دوستی سی ہو گئی دور دور سے ہی. تو اس نے اس کو کہا مجھے ملو، تو یہ جناب گاڑی میں جو ہے وہ یہ چلے گئے سلام اللہ ٹیپو کے ساتھ. اچھا، وہ لڑکی اس کو کہے چلو اب آؤ نیچے اتر کے چائے وائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. یہ کہ نہیں، یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے. قصہ ہوتا یہ کہ وہ مجبور کر دیا اس نے کہ آؤ نیچے. تو جیسے ہی وہ نیچے آیا تو اس نے ریئلائز کر لیا یہ تو ہینڈی کیپ ہے، اس کی ٹانگ جو ہے اس میں کوئی مسئلہ. تو یہ کہانی وہیں ختم ہو گئی. خیر، تو یہاں جو ہے وہ پھر جو دو ساتھی جو تھے وہ چاند پشتون ساتھیوں کے ساتھ، جن میں خوشحال خان، جو فقیر محمد جس کی میں نے بتایا ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ جب یہ بارڈر کے پاس افغان پاکستان بارڈر کے پاس پہنچے ہیں، گرمیوں کے دن تھے، وہاں یہ جو بھی بتایا کہ اریسٹ ہو گئے، یہ وہ میں نے میپ کے ذریعے بھی بتایا ہوا ہے. تو اتفاق سے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر زلزلہ وغیرہ بھی کل سنا رات کو آیا ہے، جس کے بارے میں مجھے ایک وہ کوئی بتا رہے تھے اس کا، اب وہ کلپ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے زلزلہ، کیونکہ وہاں کیا کوئی پاکستان نے جو ہے وہاں کوئی ڈپو بنایا ہوا تھا، یہ ویسٹ ہوتی ہے نیوکلیئر کی، تو وہ انہوں نے اس کو ہٹ کیا ہے جان بوجھ کر تاکہ زلزلہ آئے اور لوگ مرے. آئی ڈونٹ نو، بہرحال چلو خیر، اب میں اس پہ مزید کیومنٹری کرنا سے تو بہرحال آگے یہ ہوا کہ اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے دونوں ساتھیوں کو بچا لیا، بلکہ ان کی لڑائی بھی ہوئی، اور یہ کیونکہ
ٹرینڈ بھی تھے، افغان مجاہدین سے زیادہ ٹرینڈ لوگ تھے، اور کمیٹڈ بھی ان سے زیادہ تھے. تو یہ بہرحال سم ہاؤ وہاں سے نکل کے آزاد ہو گئے، اور یہ گنداب کے پاس آ کے کچھ دنوں کے بعد پھر پشتون ملگریوں نے ان کو بحفاظت واپس کابل بھیج دیا. پشتون ملگریز جو ہیں وہ ان کی یہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے پھر وہاں جرگہ کیا، اور جتنے بھی مجاہدین، کیونکہ ان کا سپلائی وہیں سے آتی تھی، اور کیونکہ وہ علاقہ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے وہ سپلائی لائن بند کر دی. پھر اس کے بعد انہوں نے جرگہ کیا مجاہدین کے گروپوں کے ساتھ. انہوں نے کہا جب تک ہمارا یہ کیا بولتے ہیں آلہ جو ہے، یہ پرزہ جب تک ہمیں واپس نہیں ملے گا، ہم آپ کی سپلائی. تو انہوں نے یہ پرزہ پھر واپس کر دیا تھا. ایک اور دوسرا ایک یہ لوگ بھی ہیں عرض الافکار میں چند ایک، ان کے میں نام نہیں لوں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو واپس نہیں لے سکے تھے، لیکن موسٹ لائکلی واپس لے لیا تھا. خیر، اپارٹ فرام دس، یہ جو اب یہ جب واپس آئے ہیں کابل، تو پھر اثر نو پلاننگ بننا شروع ہوئی کہ یہ کیا کیا جائے. تو ارشد عوان کا جو ساتھی تھا اس نے کہا کہ دیکھو ہم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اور ہم مشن سے پہلے مشن انجام دینا یہ کہاں کی ہے، اب ہم تو اس راستے پہ نہیں جائیں گے. تو ہاں، وہ علاقہ کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، بڑا خشک سا علاقہ ہے، پہاڑ ہیں خشک اور یہ اور وہ. تو میں بلکہ 2-3 بار وہاں سے گزرا ہوا ہوں. ایک بار تو مجھے یاد ہے کہ جب میں مئی 1982 میں پاکستان جا رہا تھا افغانستان سے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، تو وہ کیونکہ میری یہ ایک ویک پوائنٹ یہ ہے کہ میں ایک پشاوری چپل پہن لوں نا تو میرا سارا پاؤں جو ہے وہ کیا خون ہو جاتا ہے، وہ اس کو مطلب زخم ہو جاتے ہیں، تو وہ میں نہیں پہن سکتا. تو لیکن میں چل رہا تھا، اور چلتے ہوئے ظاہر ہے اتنی گرمی بھی تھی، اور شاید رمضان کا وقت تھا. تو یہاں بالکل دور دور تک کوئی پانی وانی بھی نہیں تھا. تو لیکن کہیں موسٹ لائکلی کوئی مشکیزے میں ڈال کے کسی وہ ایک پتھریلی سی سمجھ لیں تھوڑی سی سلوپ سی تھی، اس میں کوئی شاید پانی ڈال جاتے تھے، اس لیے کہ راستہ یہ راؤٹ تھا، سمگلنگ راؤٹ بھی تھا اور مجاہدین وغیرہ بھی. تو یہاں کوئی گدے ودے آتے ہیں تو وہ پانی پی لیا کریں، یا کوئی مسافر. تو ہمیں پیاس اتنی لگی ہوئی تھی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، آئی کوڈ ایزیلی سی کہ اس کے اندر انسیکٹس ہیں ارد گرد، گوبر اس کا گدوں کا یا گھوڑوں کا جو بھی اینیملز تھے، پیشاب اور آل دیٹ بیڈ اسمیل. لیکن پیاس کا یہ عالم تھا کہ ہم نے سب نے وہاں پانی پیا. تو خیر جب وہاں میں پہنچا ہوں تو وہاں اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم ویلی سے نکلیں تو وہاں چیک پوسٹیں تھیں، تو لہذا راستہ جو تھا شب قدر آنے کے لیے گنداب سے وہ یہی تھا کہ اب یہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اس کو جو ہے اس کے اوپر جا کے اسٹیپ کے اوپر پھر نیچے جائیں گے، اور پھر اس کا اینی ہو. تو وہ کیونکہ میں نے اپنے پشتون ساتھیوں کو کہا کہ بھئی یہ تو میں نہیں، میرا تو پاؤں یہ پھر میں پیدل چلوں گا. تو میں نے وہی جوتے ہاتھ میں پکڑے اور پھر میں پیدل چلنا شروع ہو گیا. اور وہاں اتنے کانٹے تھے، اتنے پتھر تھے، اور آپ امیجن کریں بچھو، کیا اس کو لارم کہتے تھے. وہ ہمارا ایک گائیڈ تھا، بوڑھا آدمی تھا، جب وہ اوپر چڑھا اس نے آواز کی لارم راغلے، لارم دے طاقت. مجھے کیا پتا لارم کیا ہوتا ہے. میں سوچ رہا تھا یار یہ الارم یہاں کیسے آ گیا، یہاں تو کوئی بجلی کوئی چیز. پھر اس نے مجھے پیچھے سے آگے زور سے مارا، اس نے کہا ادھر دیکھو کتنا بچو ہے، ادھر سے گزرو. اچھا یہ الارم کہاں سے آ کہتا ہے الارم، ہم اس کو بولتے ہیں الارم، بچھو کو بولتے ہیں. بہرحال اینی ہو یہ جب میں نیچے، اچھا ان کا کمیونیکیشن، حالانکہ اس زمانے میں موبائل وغیرہ بالکل نہیں تھے، پتہ نہیں یہ کیسے میسج پاس کر دیتے تھے، آئی ڈونٹ نو. کیونکہ جیسے ہی میں اسٹیپ وہ نیچے اترا ہوں، بہت 3 گھنٹے لگے ہوں گے، شاید 4 گھنٹے لگے ہوں گے، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی. اوپر جا کے نیچے تو وہاں لائک گیدر مور دین 30-40 پرسن ور دیئر. وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو ایک آدمی ان کے ساتھ ینگ آدمی آیا، اس نے یہ پہاڑ بغیر جوتیوں کے جو ہے کیا ہے. تو وہ میرے پاؤں دیکھ رہے تھے اور بڑا سرپرائز ہو رہا تھا ان کو. خیر بہرحال
تو جب یہ ارشد وان وغیرہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب عالی ہم تو مشن کریں گے لیکن یہ راستہ سیف نہیں ہے، مشن سے پہلے مشن کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہمیں اب کوئی اس کا دوسرا دیا جائے جو سیف پیسیج ہو کہ ہم پاکستان تو پہنچے ہیں صحیح طریقے سے، تو یہ اب اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اپریل میں جب یہ لوگ آئے تھے دماسکس سے کابل پہنچے تھے ٹو جوائن آل ذوالفقار، اس میں سب سے پہلے جو آدمی پاکستان آیا ہے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں، وہ بھی ہمارا دوست ہے، اس نے وقت پولیٹیکل کام اکٹھے کیا ہوا ہے، تو وہ جو ہے وہ پاکستان آیا تھا۔ تو اب اس میں یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اریسٹ ہو گئے تھے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے سرنڈر کیا تھا، کیونکہ ان کے تعلقات جو ہیں اس فیملی کے، وہ کوئی گجرات کے چودھری ظہور الہی وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ضیاء کو کہا کہ یہ بندہ جو ہے اس کو معاف کر دیا جائے یا سرنڈر کر رہا ہے واٹس ایور، بائی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز، لیکن جو بھی ہے وہ بہرحال اس سے پھر ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس والوں نے کافی انفارمیشن لی، ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوا تھا کہ یہ اب آل ذوالفقار کے لوگ جو ہیں، یہ وہ لوگ جو کہ ہائی جیکنگ میں آئے ہیں، یہ اب واپس پاکستان آ کے کوئی ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے پر تول رہے ہیں، اس لیے مزید انہوں نے یہ پاکستان افغانستان بارڈر پر مزید سیکیورٹی اور اپنے جاسوس وغیرہ پھیلا دیے ہوئے تھے۔ اینڈ آئی تھنک کہ جو ڈیمانڈ کر رہا تھا چودھری اعظم، ارشد وان تو پھر بھی وہ اسی راستے سے دوبارہ جانے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں ہم نہ پشتو جانتے ہیں نہ ہمارے حلیے پشتونوں جیسے ہیں، اور جائے دور سے پہچانے جا سکتے ہیں کہ یہ پنجاب کے یا کوئی نون پشتون لوگ ہیں، تو خام خام میں پکڑے جائیں گے، پہلے بچ کے آگے ہیں، تو اب یہ چانس نہیں۔ پھر اس طرح سے یہ ہوا کہ ان کو تھرو دسمبر 1981 میں پھر یہ ارشد وان اور طارق چودھری اعظم، یہ دونوں جو ہے کابل سے دلی گئے ہیں، اور پھر دلی سے وہاں ان کو ایک لڑکا ملا جو میرا بڑا اچھا دوست تھا، انفارچونیٹلی از نو مور، اس کا نام تھا صحرائی، یہ راجستھان کے علاقے کا تھا، تو وہ گائیڈ کے طور پر وہ چپا چپا واقف تھا ان سارے علاقوں کا، ایون پاک افغان بارڈر کے اوپر بھی وہ اکثر بیفور سور ریولوشن وغیرہ چھوٹی ایج میں ہی وہ وہاں آیا کرتا تھا، یہاں عقاب کیا یہ جو پرندے ہوتے ہیں نایاب قسم کو، ان کو پکڑنے کے لیے، خیر تو یہ ان کو پھر وہاں سے پاکستان لے کے آیا، اور پاکستان سے پھر یہ شہری علاقوں میں آ گئے۔ اس سے پہلے جو ہے ایک ان کا ایک اور ساتھی تھا جو ہمارا بھی دوست ہے، آصف بٹ، سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھا لکھا بڑا اچھا آدمی، تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنرل ضیاء کے بیٹے کے ساتھ مل گیا ہے، یہ وہ مجھے نہیں پتا، لیکن آئی ڈاؤٹ کہ وہ تو جنرل ضیاء بڑا نظریاتی آدمی تھا، یہ ایسا کام نہیں وہ کر سکتا کہ جنرل ضیاء کے بیٹے کو ملا، یا کچھ کہتے ہیں ہاں وہ تو خیر چلیں عمران خان کا تو چلو اینی ہو یہ اس کے اپنے معاملات ہیں، لیکن آئی ڈونٹ بلیو دس، ہو سکتا ہے میری رف انفارمیشن ہو یا صحیح ہو، لیکن بہر طور کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے بٹ صاحب سے میری بات بھی نہیں ہوئی، تو یہ پھر یہ ہے کہ یہ آصف بٹ صاحب کو بھیجا گیا تھا کہ بھئی تم جاؤ وہاں جا کے کوئی سیف ہاؤس لو، تو یہ راول پنڈی میں انہوں نے جو ہمارا ایک ساتھی اختر بیگ کا جو بھائی تھا، وہ پھر اس نے اس کی مدد کی، اس کو وہاں رکھا راول پنڈی میں بٹ کو، تو پھر اس کے بعد وہ کوئی گھر ور بھی لے لیا تھا انہوں نے، تو پلان یہ تھا کہ اس گھر سے کی چھت سے ضیاء کے پلین کو ہٹ کیا جائے گا۔ یہاں تک تو یہ پلان بالکل جیسا بھی ہے
بظاہر پیپر میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن ریالٹی واز انٹائرلی ڈفرنٹ. یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے جہاں تک میری یادداشت کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آصف بٹ جو ہے یہ شاید گھر حاصل کر کے سیف ہاؤس لے کر راول پنڈی میں یہ واپس کابل جانا چاہتا تھا. اور اکارڈنگ ٹو شاہ نواز بھٹو اس کو واپس آنے کا مطلب نہیں تھا کہ یہ واپس آئے. جب یہ شب قدر کے پاس پہنچا ہے تو یہ اریسٹ ہو گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ موسٹ وانٹیڈ لوگ تھے. الذوالافکار ریلیٹڈ تو سارے لوگ ہی موسٹ وانٹیڈ ہوتے ہیں. تو وہ شب قدر قلعے میں جو ہے وہاں پر یہ رہا تو اس نے وہاں جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ آپ میرے لیے میں ذرا ٹینشن میں ہوں وہ کوئی سلیپنگ پلز لے آؤ کہ میں سو جاؤں یہ وہ. تو وہ شاید سلیپنگ پلز لے کے آئے تو اس نے چائے بنائی اور وہ جو پہرے دار تھے اس نے بھی پی اور وہ بے ہوش ہو گیا یا سو گیا. تو وہ آصف بٹ صاحب جو ہے وہاں سے کلیورلی وہ نکل آئے واپس پنجاب میں آ گئے. اور اس کے بعد پھر میری بھی ان سے ملاقات ہوئی اور پھر ہم لاہور سے جو ہے وہ واپس کیا بولتے ہیں انہوں نے مجھے ایک اپنے دوست تھا مجھے اور میرے ایک اور دوست ایک اور الذوالافکار کے ساتھی ان دو لوگوں کو سیالکوٹ میں قدیر کھوکھر نامی ایک آدمی تھا اس کے ایک بہت بڑی کوٹھی بن رہی تھی تو اس کے انڈر کنسٹرکشن تھی تو وہاں ہم کچھ دن کے لیے رہے ہیں. تو آصف بٹ صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے میری دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو یہاں ایک اور بات جو ہے کہ اسی دوران اب میں شیور ہوں آلموسٹ شیور ہوں کہ آصف بٹ صاحب جو ہیں بہاولپور گئے تھے اور وہاں گرفتار ہو گئے تھے کسی ہوٹل میں اریسٹ ہوئے یہ وہ. تو بہرحال یہ ہے کہ اگین جب یہ کیونکہ اس دوران ان کو معلوم نہیں تھا آصف بٹ کو کہ یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اب یہ انہوں نے تبدیل کر لیا ہے پلان. اب یہ ہندوستان سے انٹر ہو رہے ہیں اور پنجاب میں جو ہے اربن ایریا میں آ چکے ہیں تو یا آنے والے ہیں. اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بٹ صاحب جو ہیں آصف بٹ وہ اریسٹ ہو گیا تھا وہاں پر بہاولپور میں. تو یہاں یہ بات جو ہے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس مشن کے لیے جو ہے وہ میزائل پاکستان کیسے پہنچے گا وہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ پشتون ساتھیوں کو جاتا ہے. اس زمانے میں بہت چیکنگ ہوتی تھی خاص طور پہ پشاور تا اسلام آباد کے راؤٹ کے اوپر جو ہے ہر ایک کو جو ہے یہی تھا کہ یہاں کوئی آدمی الذوالافکار کا جو ہے ہو تو اس کو پکڑ لو. اس لیے بہت چیکنگ ہوتی تھی اور سامان ہر چیز چیک ہوتا تھا. البتہ افغان مجاہدین کے کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تھی. تو وہ جس طریقے سے وہ لے کے آیا ہے یہ لوگ یہ انہی کا ہی کام ہے اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو خیر یہ میزائل ان کے پاس پہنچ گئے. جنوری 1982 میں ارشد عوان اور چودھری اعظم ایک دوسرے جس کی کوئی آج تک شناخت نہیں ہو سکی وہ جو ہیں راول پنڈی میں رہتے رہے جنوری 82 ٹو مارچ 1982. ان کو اطلاع ملی کہ جناب جنرل ضیاء کا طیارہ جو ہے اس طریقے سے اتنے بجے ٹیک آف کرے گا
تو رائٹ پوائنٹ جو ہے وہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے ایک پارک سے آپ ایم کریں تو وہ ہٹ ہوئے گا، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی. تو یہ اسی شخص کی گاڑی میں انہوں نے میزائل رکھا، چھوٹی سی گاڑی تھی، کوئی اتنی بڑی بھی نہیں، لیکن ارلی مارننگ یہ وہاں گئے چلے ہیں. پھر جیسے ہی وہ پلین ٹیک آف ہوا ہے اور پتہ چل گیا کہ دس از یور ٹارگٹ، تو پھر انہوں نے میزائل فائر کیا ارشد اوان نے. حالانکہ یہ میزائل جو ہے چلانا کس نے تھا؟ چودھری اعظم نے، کیونکہ چودھری اعظم اور ارشد اوان دو بہت اچھے دوست تھے. تو اس نے کہا یار میں تم سے ذرا بڑا ہوں اور یہ ہے جنرل ضیاء کو مارنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، تو لیٹ می فائر. تو کیونکہ دوست تھے انہوں نے کہا چل تو کر لے. تو وہ بہرحال کیونکہ جیسے میں نے بتایا جذبہ تھا، کمٹمنٹ تھی، لیکن ٹریننگ نہیں تھی. تو اس لیے ایز فار ایز میں یہ سمجھتا ہوں پوری عز الافکار کے جتنے بھی ممبرس تھے ان میں سے واحد میں ایک آدمی تھا جس نے 1980 میں لیبیا کے اندر سیم میزائل چلایا تو نہیں تھا، لیکن وہ اس کا سارا تھیوریکل اور اس کو کندھے پہ رکھنا کیا کرنا یہ وہ صرف میرے پاس یہ ایکسپیرئنس تھا اور کسی کے پاس نہیں. اور فائر میں نے نہیں کیا تھا، فائر تو ظاہر ہے وہاں اجازت ہی نہیں دیتے لیبیا میں اینی ہو. تو یہ کیونکہ ان کو ہمیں یہ بتایا گیا تھا، حالانکہ میں فائر نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ ایک اینک سی ڈال دی گئی اور اس نے مجھے انسٹرکٹر جو تھا وہ بتا رہا تھا. ہم 6-7 لوگ تھے، کچھ فورنر اور یہ وہ I was the only پاکستانی. اور وہ بتا رہا تھا کہ جی یہ امپیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے، میزائل جب آپ چلاؤ سانس کو روکو، پہلے ہلکا پشک. اب مجھے پوری یاد تو نہیں ہے، لیکن ایز فار ایز آئی ریممبر کہ اس کے جو پریکاشنز اور ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے بتائی گئی تھی، اور جو بھی وہ پریکٹس کر رہے تھے. تو یہ جو ہے وہ ساری احتیاطی تدابیر جو ہیں یہ نظر انداز کر دی گئی ہوئی تھی. پہلا فائرنگ کرنے کا تجربہ نہیں تھا، یہ ضرور کروانی چاہیے تھی، اتنا بڑا مشن تھا یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے. تو یہ پھر جب اس نے فائر کیا ہے، کیونکہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس کا میزائل. اب یہ سیم 7 جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ میزائل تھے جو 1973 کی اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس میں رشینز نے سیرینز کو اور ان کو دیے ہوئے تھے ایجپشنز کو، اور وہ انہوں نے جب جنگ شروع ہوئی ہے تو کافی پلین بھی گرائے تھے. اس کا رزلٹ کو تقریباً 95-92 کے درمیان ہوتا ہے کامیابی کا، ہٹ کرنے کا. تو کیونکہ اسرائیل کے پلین جو تھے وہ لو فلائی کر رہے تھے، یہاں سے کیا بولتے ہیں سینا، ہاں، تو پھر یہ ان کی رینج میں آئے. انہوں نے پھر میرے خیال میں درجنوں اسرائیل کے پلین اس راکٹ نے گرائے تھے. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مشن تھا کہ آپ ہیڈ آف اسٹیٹ کو مارنے جا رہے ہیں تو اس کو ٹرین ہونا چاہیے. سب سے پہلے زیادہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ ویتنام وار میں امریکنز کے بہت سارے پلین کو گرا دیا گیا تھا. آج تو بتاتے ہیں سٹنگر کی بات کرتے ہیں، لیکن ویتنام وار میں ان کے بڑے پلین تباہ کیے تھے، یہ جو شولڈر سے رکھ کے فائر کرتے ہیں. ویتنامی جو تھے، جو ایک یونٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا جن کو سوویت ٹرینر جو ہیں وہ آ کے ٹرین کرتے تھے فائر کرنے کی، اور سارا کچھ سمجھا کے، کیونکہ کمپٹیشن تھا بہت زیادہ کہ ہمارا ایڈوانس ویپنری سسٹم ہے یا امریکنز کا یہ وہ. تو وہ کافی زیادہ امریکن ایئر فورس کو انہوں نے تنگ کیا تھا
یہ سیم 7 میزائل سے. یہاں یہ بات سمجھنے بہت ضروری ہے کہ جیسے ویتنام کے اندر جو ہے یہ پورا ایک انہوں نے یونٹ تیار کیا تھا ویتنامیز کا جو امریکنز کے خلاف لڑ رہے تھے، کہ وہ ان کو یہ میزائل چلانے کی مشق کروایا کرتے تھے. رشین انسٹرکٹرز آ کر وہاں ان کو باقاعدہ پریکٹیکلی فائر کرواتے تھے، اور ان کا یہ تھیوری تھی کہ جیسے ہی میزائل آپ چلائیں تو دوسرا جو ہے وہ بھی تیار ہونا چاہیے کہ ان کیس اگر وہ مس ہٹ ہوتا ہے تو دوسرا فوری اس کو جو ہے، کیونکہ وہ اس وقت آپ کی رینج میں ہے، تو یہ آپ مطلب اٹیمپٹ کریں. یہ تو وہ پلین اچھا رشین سیم 7 میزائل سے وہ جو ان کے سپر سونک طیارے ہیں وہ بھی گرے تھے. ہیلی کاپٹر اور دوسرے جو پیسنجر وہ تو ایزی پرے ہیں، لیکن باہر تھور وہ بھی گرے تھے. تو یہ افیکٹو ہیں یہ کہنا کہ اب صرف شہرت ہم نے سیم 7 کی افغانستان کے جنگ کے اوپر سن رکھی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ 73 کی وار میں رشین جو وہ راکٹ تھے اینٹی ایئر کرافٹ وہ کتنے کامیاب ہوئے، ویتنام میں کتنے کامیاب ہوئے، افریقہ اور اینڈ ادر کنٹریز کافی بار. بس یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ یہاں درست حکمت عملی نہیں استعمال ہوئی، لوگ ٹرینڈ نہیں تھے. ایکسائٹمنٹ میں آ کر اس نے ارشد اوان نے جب فائر کیا اس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ اب تھوڑی دیر کے لیے بیرل جو ہے وہ راکٹ وہیں رکھو، کیونکہ کمپیوٹر جو ہے یا اس کا جو پرزا ہے وہ ہیٹ سیکنگ کا جو سارے کنٹرول ہے وہ تو میزائل کے اندر ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو لیکن اب ہوا یہ جیسے ہی اس نے فائر کیا، جو اس کو معلوم تھا کہ جیسے ہی فائر کریں گے تو وہ ہٹ ہوئے گی، لیکن کیونکہ اس کو ٹیکنیکل چیزوں کی اویئرنیس نہیں تھی، ہی ڈراپ دا میزائل اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے. اب آئی ڈونٹ نو، بہرحال یہ قسمت کی بات ہے، لیکن اگر ہم ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر بات کریں تو ہمیں اس میں بہت سے ایرر ملتے ہیں. تو اب یہ وجہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق کیسے بچا. مارچ 1982 میں میزائل حملہ کے بعد جو ہے موسٹ لائکلی یہی تھا کہ وہ ہٹ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے لیکن ہٹ ہونا یا مس ہٹ ہونا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگین یہاں ایک اور چیز کہ لیٹ سے اگر وہ ہٹ بھی کرتے تو ظاہر ہے کہ پوری پاکستان کی حکومت جو ہے وہ حملہ آوروں کو تلاش تو کرتی، اس لیے کوئی سیف ہاؤس بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی پاکستان سے باحفاظت ان کو نکالنے کا انتظام تھا. یہ انفرادی طور کے اوپر اور پاکستان کی پولیس یا ایجنسی جو ہے کتوں کی طرح ان کو ڈھونڈ رہی تھی ہر جگہ. تو یہاں جو ہے کیونکہ ظاہر ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کے اوپر آپ نے اٹیمپٹ کی ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی، اور پھر کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی وہ جو کہ قادیانی ہے اور جس کی ساری ایجنسیز قادیانیوں کی ہیں، وہ تو ان کا مطلب وہ پھر اس کے پیچھے تو. لیکن یہاں پر بھی جو ہے انفارچونیٹلی کوئی آرگنائزیشنل سیٹ اپ ایسا نہیں تھا کہ جس کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جیسے ہوتی ہیں کہ اس کو ہم کہہ سکیں. اس میں اب نام کیا لوں، 2 بھائیوں کی تو اتنی غلطی نہیں ہے، لیکن اس میں وہ لوگ جو بھائیوں کو ایڈوائز کرتے تھے، یہ کیونکہ وہ 2 بھائی اتنے ایکسپیرینس نہیں تھے پاکستان کی صورتحال کے بارے میں، ان کو یہی
فیڈ کیا گیا ہوا تھا کہ یار یہ جو ہے پاکستان کا ہر بندہ جو ہے جی اے بھٹو کا نعرہ لگانے والا ہے اور ضیاء سے نفرت کرنے والا ہے. یہ جیسے ہی پاکستان میں کمانڈوز جائیں گے آل ذوالفقار کے ہر گھر ان کو ویلکم کرے گا, شیلٹر دے گا. یہ کتابی باتیں تھیں. ریالٹی دوسری تھی کہ کیسے ایون اچھا دیکھیے, سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کمیٹڈ لوگ تو تھے, لیکن لیک آف پلاننگ, لیک آف سورسز جو ہیں وہ فیلئر ہوئے کہ جنرل ضیاء الحق آل ذوالفقار کے ہاتھوں مارا نہیں گیا. اس کی میں ایک اور مثال یہی دیتا ہوں کہ دیکھیے, جب ہم لوگ 1981 کے دوران جو ہے شامی روڈ, میرے خیال یا عبد المجید روڈ, وہ کیا بولتے ہیں, ڈیفنس نوٹ ڈیفنس کیا بولتے ہیں اس کو, کینٹ میں ہم رہ رہے تھے. میں تھا, میرا بھائی آغا ندیم, اشوک, اور کیا بولتے ہیں اس کو, اشوک آئی مین یعقوب چینا, اور مرحوم کامریڈ جوید اقبال معظم. معظم ایکچولی اس کا نام نہیں تھا, معظم اس کی آرگنائزیشن کا نام تھا, جو اس معظم سے وہ زیادہ مشہور ہو گیا. خیر, اور ایک اور تھا, وہ بھی سنا ہے, وہ بھی بیچارہ مر گیا ہوا ہے, چھوٹے سے قد کا, اس کا نام تھا ڈاکٹر کہلواتا تھا, لیکن ڈاکٹر شاید اس کو لکھنا بھی نہ آتا ہو, ڈاکٹر ٹریلو. واٹ اے اسٹرینج نیم, کوڈ نیم ڈاکٹر ٹریلو, یا نک نیم جو بھی ہے. تو ایک وہ یاسر لڑکا جو تھا, زبیر منہاس, تو جو آسٹریلیا میں گمنام ہو چکا ہوا, پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا, آئی ڈونٹ نو. تو ہم سب وہاں رہا کرتے تھے, تو ہم ویٹ کر رہے تھے, وی ور ویٹنگ فار دا ویپنس ٹو ارائیو. اوکے, اس میں کون کون سے ویپن تھے, ویپن AK-47 تھی, اور راکٹ لانچر, اور وہ کیا بولتے ہیں ہینڈ گرنیڈ, اور آل دیٹ. تو مئی 1981 ٹو دسمبر 1982 ہم لوگ ویٹ کرتے رہے ویپن آنے کا, لیکن ویپن بھی نہیں آئے. تو جب یہ معظم کی کیا بولتے ہیں, معظم کو لیڈر بنایا گیا تھا جو اس ٹاسک کے لیے, تو وہ پہلے ہوٹل میں رہتے رہے, پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ ایک علی حسنین لڑکا ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, اس نے وہ پراپرٹی کے کام میں تھا, تو اس نے یہ کینٹ کے اندر جو ہے ایک فلیٹ لے کر دیا تھا ہم لوگوں کو. تو وہاں آئی تھنک سپٹمبر 1981 کی بات ہوگی کہ سم ون, آئی تھنک معظم نے یا کسی آغا ندیم نے یا ہم میں سے کسی ساتھی نے, اب مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ دیکھا کہ اچھا جہاں ہم رہتے تھے اس کے بالکل پاس ایک جسٹس تھا, وہ بھی قادیانی تھا, وہ بعد میں مجھے پتہ چلا, وہ وہاں رہتا تھا. تو جنرل ضیاء الحق جو ہے نا, جب وہ وہاں آیا تو وداؤٹ اینی پروٹوکال وہ وہاں چلا گیا, اور ہمارے کسی ساتھی نے اس کو وہاں دیکھ لیا اور وہ بھاگا آیا, اس نے کہا میں نے ضیاء کو یہاں دیکھا ہے. تو وہ سامنے, بالکل سامنے, ہارڈلی کتنا فاصلہ ہوئے گا, 30-40 یارڈس ہوئے گا. یس, وی آلسو, ہم وہ کوٹھے پہ آ کے تو دیکھا کہ یس دا باسٹرڈ از ضیاء الحق. اور اس میں سارے ساتھیوں نے کہا کہ جی اب اس کے اوپر جو بھی ہمارے پاس ویپن ہیں, کچھ عرصہ پہلے جو کیا بولتے ہیں اس کو, ظہور الہی کا مرڈر ہو گیا ہوا تھا, اور وہی ویپن جو تھے وہ ہمارے پاس تھے, کچھ اور کے پاس بھی تھے جو کسی نے گرا دیے تھے. کیا کہتے ہیں وہ جو دریا, نہر میں, نوٹ نہر, کیا گندا نالا جس کو کہتے ہیں, اس میں وہ بے وقوفی نے, جس کی وجہ سے عبدالرزاق کانٹو وغیرہ پکڑے گئے اور وہ ہینگ ہوئے. سو سیڈ. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ پورا اسلحہ ہمیں دے کے جاتے, لیکن بہرحال جیسے قسمت میں ہوتا ہے. تو یہ ہوا یہ کہ جناب علی وہ یہ تیار ہو گئے کہ چلو اسی, میں نے کہا دیکھو یار یہ کیا بولتے ہیں اس کو,
میں وہاں پھر میں نے مداخلت کی. میں نے کہا دیکھو یہ وہ اسلحہ ہے جب انہوں نے چلایا تھا تو وہ کیا مولوی مشتاق بچ گیا کیونکہ وہ فائرنگ جو تھی وہ ہو نہیں رہی تھی. یہ تو ظہوری لائی تو اگرچہ ٹارگٹ بھی نہیں تھا. وہ جب قادیانی عبادت گاہ سے ماڈل ٹاؤن کی وہ جمعے کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے یہ سارے, تو وہ تو اس کی آئی ہوئی تھی کہ اتنے بسیدہ اور اتنا گھٹیا اسلحے کے ساتھ جیسے ہی اس نے برسٹ پہلا مارا ہے, جو برسٹ مارنے والا تھا وہ یہ لالا اسد تھا. اوکے, جیسے ہی اس نے یہ برسٹ مارا ہے تو وہ گولیاں سیدھا آگے والے شیشے پہ لگیں, جو کہ کیا کہتے ہیں اس کو بلٹ پروف نہیں تھا, اور وہ ان میں سے 1 یا 2 گولیاں ظہوری لائی کو اور اس کے ڈرائیور کو لگ گئیں. اور یہ باقی جو لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر کیا بولتے ہیں ہینڈ گرنیڈ پھینکے, فائر کیا. فائر جو تھا وہ پھنس گئی ہوئی تھی گولیاں بیچ میں سے. خیر یہاں میں نے اس کو کہا دیکھو یہ ریلائبل ویپن نہیں ہے, یہ ہے ٹھیک ہے بظاہر تو یہاں کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں, یو نیور نو کہ پولیس وغیرہ کے یا انٹیلیجنس کے یا کمانڈو وغیرہ ارد گرد چھپے ہوں تو الٹا ہم سارے مارے جائیں گے. پہلے اس ویپن کو تو ٹرائی کرو, جو ٹرائی کیا تو واقعی نہیں چلے. تو یہ جاگ کی طرح سارے بیٹھ گئے. ہاں اس وقت اگر ہمارے پاس AK-47 صرف AK-40 راکٹ لانچر وہ دوسری چیزیں چھوڑو, صرف AK-47 ہوتی تو زیادہ بچتا نہیں تھا, کبھی نہیں بچنا تھا. جتنے ہم کمیٹڈ تھے خدا کی قسم ہے چھوڑنا ہی نہیں تھا, تخت یا تختہ. تو بس 2 دسمبر 1982 کو فائنلی پھر کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جو بھی کچھ ہے, ایک تو گھر کا کرایہ بھی دینا تھا, سگریٹ فوڈ سارا پیسے بھی نہیں تھے. پھر یہی ہوا کہ چلو اب ایک مزید ایک گاڑی, وہ بھی میں نے اٹھائی تھی, کیا بولتے ہیں ایک گولڈن کلر کی ٹویوٹا گاڑی تھی نہیں تو وہ پھر ہمارا یہ پلان بنا کہ اس گاڑی کو یوز کرتے ہوئے فلانے بینک سے جو ہے ہمیں انفارمیشن مل گئی کہ یہاں سے ہمیں کوئی تقریباً اس زمانے میں 5-10 لاکھ واز لاٹ آف منی. تو اس سے ہم RPG اور یہ افغان مجاہدین سے جو ہے RPG اور کلشنیکوف وغیرہ خرید کے جو ہمیں لاہور میں پہنچا دیں گے. تو یہ اس قسم کا مطلب, اب ساری چیزیں تو مجھے یاد نہیں ہیں, مکس اپ بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن بار طور یہ پھر جو گاڑی تھی وہ ہم نے اٹھائی اور اس کو کیا بولتے ہیں انجینئرنگ یونیورسٹی چھوڑ آئے. اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں جو ہے وہ جو 2 ساتھی تھے, ایک حکیم نام کا ایک لڑکا, اجاز, اور اس کا کزن صابر, ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ واچ کریں یہاں کوئی آبزرویشن کوئی ان کے پیچھے گاڑی پہ آتا تو نہیں ہے. انہوں نے ہمیں گرین سگنل دیا کہ آ جاؤ. خدا کی قسم آئی ایم ٹیلنگ یو دا فیکٹ, میں نے کہا تھا ڈراپ دا کار. 1 دن سے زیادہ ہو گیا وہاں گاڑی لاوارث پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے بشیز میں ہے, لیکن ڈونٹ ٹیک دس رسک. ہم دوسری گاڑی اٹھا سکتے ہیں, لیکن معظم اللہ اس کے درجات بلند کرے, وہ بس وہ مان نہیں رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے حکیم صاحب سے پتہ کیا بولتے ہیں ان سے پتہ کر لیا, وہ وی کین گو اینڈ پک دا کار اینڈ ڈو دا ریسٹ آف. تو بہرحال وہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہاں پولیس نے آلریڈی ناکہ بندی کی ہوئی تھی. ہمارا مقابلہ ہوا جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. وہ پھر معظم انفارچونیٹلی آئی ریممبر کہ میں ترکی سے ایک جیکٹ لے کے آیا ہوا تھا. وہ سردیاں شروع ہو چکی تھیں پاکستان میں لاہور میں, تو وہ جیکٹ جو ہے وہ معظم نے ایسے ہی وہ ہینگ ہوئی ہوئی تھی وہ پہن لی. تو اس نے کہا یار یہ اسلحہ چھپانے کے لیے اچھی ہے, کیونکہ اس کی کافی لمبی وہ کیا بولتے ہیں انٹرنل جو ہوتی ہے نا کیا جیب وہ ہے, تو اس میں وہ میرا ریوالور یا جو بھی کچھ گٹیا سا ویپن تھا وہ میں رکھ لوں گا. اور اب ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا ہے, جب پولیس نے کہا کہ پولیس نکلی ہے تو وہ کوشش کر رہا تھا اپنا ویپن نکالنے میں, لیکن انہوں نے اس کو جپھا مار کے تو پکڑ کے تو
جو بھی ہوا پھر ایک ہسٹری ہے. باقی لوگ نکل گئے, ہم لوگ نکل گئے, تو اس میں یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس میں آگے میں چلتا ہوں. جو دوسری چیز بتانے والی, آئی ڈونٹ نو یہ لمبی بھی ہو جائے کہ ریکارڈنگ, آئی ڈیم کیئر, لیکن بہرحال کیونکہ لوگوں نے کہا کہ اس کو, اگرچہ دیکھیے میں نے کوئی تیاری تو کی نہیں, کوئی لکھت پڑھ تو کی نہیں ہوئی کہ بھئی مجھے کوئی جو ذہن میں آ رہا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. آپ ساتھیوں نے اتنا اصرار کیا ہے کہ بھئی وہ ذوالفقار کے واقعات کے بارے میں یہ وہ, تو اسی لیے میں یہ رپیٹ, حالانکہ میں نے آج سے 14-15 سال پہلے میری پرانی ویڈیوز میں ان واقعات کو میں نے درج کیا ہوا ہے, تو آئی مین بنایا ہوا ہے سارا. کچھ واقعات نہیں بھی ہیں, اسی طرح سے وہ مکس اپ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن بہر طور یس, اب یہاں یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ دیکھیے میں یہاں ایک بات پھر کلیئر کر دینا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جیسے ہی معظم کو انہوں نے پکڑا ہے تو ہماری پوری جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ فائرنگ کر کے تو معظم کو چھڑا سکیں. تو اس میں جو سب سے آگے تھا وہ تھا ایک وہ لڑکا, کیا نام ہے اس کا, ہاں آغا ندیم تھا, اور اس کے پیچھے وہ زبیر مناس, اور یہ تو اس نے جیسے ہی ندیم نے کہا فائر, تو پولیس والے جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ وہ باقیوں کو بھی پکڑنا چاہتے تھے. ان کے اوپر روب تو تھا ذوالفقار کے لوگوں کا. تو جیسے ہی انہوں نے فائر کیے ہیں تو وہ 3-4 فائر کے بعد جو ہے وہ کیا بولتے ہیں, مشین گن جو تھی, کیا وہ بولتے ہیں, وہ جو پرانی برٹش جو ایسے وہ اس کی پھر وہ گولیاں رک گئیں. اور یہ جو کیا نام تھا زبیر مناس, اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی, وہ میری گن نہیں چل رہی, گن کیا بولتے ہیں, ہاں یو نو مشین, کیا اس کا نام ہوتا ہے, میں ٹھہرے, وہ پرانی سی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹش میڈ ہوتی ہیں جو, لیکن یہ تو درہ کا تھا نا. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جیسے ہی مجھے ذوالفقار کے وہ کیا ویپن کا جو بنا دیا گیا شاہ نواز بھٹو صاحب نے, تو میں نے سب سے زیادہ میں نے ان کو کہا کہ جی اب یہ جو ہے if it is me then let me run the things, تو انٹرفیئرنس نہیں ہوئے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا جی سب سے بنیادی چیز ہے, کیونکہ میں دیکھ چکا ہوا تھا کہ ہمارے ساتھی کمیٹڈ ہیں, جذباتی ہیں, بہادر ہیں, لیکن ان کو ہتھیاروں کے بارے میں نالج اتنی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ان کے زیادہ اچھے نشانے ہیں, نہ ہی ان کا, کیونکہ اب تو مسئلہ شروع ہو گیا ہوا, ہم نے ویپن اٹھا لیے ہوئے ہیں, اب کوئی نعرے بازی والا مسئلہ نہیں ہے, اب یو ہیو ٹو بی ایکسپرٹ ان ویپنس. تو یہ پھر میں نے وہاں پروگرام شروع کیا, اور پھر میں نے ہر آدمی سے جو ہے نا یہاں درجنوں فائر کروائے, اور پھر شاہ نواز بھٹو آ گیا میرے پاس, انہیں کہا کیا کر رہے ہو, ہمارے پاس لمیٹڈ ہے. میں نے کہا سر نہیں, یہ تو پھر دیکھیے زندگی موت کا اور ویپن یو نو. بہرحال وہ ہی انڈرسٹوڈ مائی پوائنٹ, اور وہ ظاہر ہے, لیکن اگین وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا کہ اتنے وسائل نہیں تھے ان کے پاس. فائرنگ رینج جو تھی وہ بھی چھپ کے بنائی ہوئی تھی, ایک ہال تھا اس کے اندر, وہ نیم تاریک ہال جس میں یو نو. خیر, تو اچھا یہ جو ہمارا بیس تھا کارتے 4 کے محلے میں, کہاں کیا بولتے ہیں اس کو, امریکن سٹاف ہاؤس تھا. وہاں جو کڈنیپنگ ہوئی تھی نا 1979 میں, میرے خیال میں ایک امریکن امبیسیڈر کا مرڈر ہو گیا تھا, اس کے بارے میں شاہ نواز بھٹو میں بڑی انسائٹ بتایا کرتا تھا. کبھی وقت ملے گا تو میں مینشن کروں گا اس کو. خیر بہرحال اگین تو وہ یہی دیکھیے جو کابل میں لوگ آئے, اللہ کے فضل سے میں نے ان کو ویپن گولیاں چلانے میں دوسرے یہ ٹھیک کر دیا تھا. اب ان کو کوئی چاکا نہیں تھا کہ ویپن کا یو نو کیا کہتے ہیں امپیکٹ کیا ہے کلشنیکوف کا, اور ادھر اور ادھر یو نو ایمنگ کا, کیا بولتے ہیں اس کو, ریپڈ فائر پہ گن کو رکھ کے اس کو کنٹرول فائر کیسے کیا جائے, یہ وہ میں نے سب کر دیے ہوئے تھے ان کو. ہندوستان میں جو لوگ, میں تو وہاں نہیں گیا ہندوستان کے اندر, لیکن مجھے یہ
جسٹ وانٹ ٹو مینشن اٹ کہ ایک لڑکا صدیقی نام کا تھا، وہ کراچی میں اس نے اور کیا بولتے ہیں 2-3 اور جاوید ملک اور 2-3 اور لڑکے تھے، انہوں نے بھوپالی کا مرڈر کیا تھا کراچی کے اندر. تو جب انہوں نے فائرنگ کر رہے تھے نا، تو کیونکہ وہ ٹرینڈ نہیں تھے فائرنگ کرنے میں، تو ایک دوسرا لڑکا تھا، اس کا نام مجھے بھول رہا ہے، او یس، جس کو کہ کوئی سندھ کا لڑکا تھا، وہ کیونکہ یہ انہوں نے کلشنکوف چلانے کے ان کو تجربہ نہیں تھا، لیکن وہ جوش میں جب وہ فائر کر رہے تھے نا اس کے اوپر، بھوپالی کے اوپر، تو یہ کیا بولتے ہیں ہی couldn't control his barrel، تو اپنے ہی ساتھی صدیقی نامی، کیا نام تھا صدیقی، خیر اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کی رینج میں آ گیا اینڈ دین ہی ڈائیڈ آن دا اسپاٹ. اور دوسری بہت سیریسلی انجرڈ ہو گیا جو لڑکا، جس کو بعد میں ہینگنگ بھی ہوئی تھی، جو ظہور الہی کے کیس میں، مرڈر کیس میں تھا. اور بھی بہت سارے، وہ بڑا ڈیشنگ، بڑا بہادر لڑکا تھا جاوید اقبال، وہ بھی سیریسلی اسی جب اس نے برسٹ مارا، ہی واز ناٹ ایبل ٹو کنٹرول ہز گن، تو اپنے ہی ساتھیوں کو اس نے مار دیا. لیکن اللہ کے فضل سے جب میں نے اپنے لوگوں کو کابل میں ٹرینڈ کیا، کوئی اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا. تو یہ بھی میں نے، اچھا آگے بات پھر لمبی ہو جائے گی. یہاں جو ہے آل ذوالفقار کا جتنا ویپن تھا نا، جب 1982 میں وہاں سے نکلے ہیں، کیا بولتے ہیں، کابل سے، افغان گورنمنٹ اور یہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. نو ڈاؤٹ کہ افغان گورنمنٹ کے جو آفیشیل تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آل ذوالفقار کے لوگ یہاں رہے. وہ صرف اور صرف ان کے لیے جو ہے ولی خان پارٹی، نو ایون دوسرے پٹھان لوگوں کو بھی وہ اتنا پریفر نہیں کرتے تھے. پیپل لائک کیا نام ہے، ڈاکٹر بنگش وغیرہ. حالانکہ پولیٹیکل ورک تو زیادہ بنگش صاحب نے کیا ہوا تھا، انہوں نے ولی خان وغیرہ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا سوائے پنجابی بیچنگ کے، نتھنگ مور. نظریاتی طور پہ پٹھانوں کو جو ہے جو اس علاقے میں، وہ تو کریڈٹ سارا بنگش صاحب کو جاتا ہے، اور ایک دو اور بھی لوگ ہیں، اب مجھے نام یاد نہیں ہے. تو لیکن بہرحال میں نے ایک، تو یہ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے دا پنجابیاں دغا کابل کے سوکی کی، کابل دے زما کیا بولتے ہیں، قلعہ دے زما، یہاں یہ لوگ کیوں آ گئے، دا سندھیان راغلے دے، دا سے دے دا، ہر وقت یہی کرتے رہتے تھے. وہ یہ جہاں لڑکیوں کے پیچھے آتے ہیں، یہ وہ اسی قسم کی وہ. اور مزید پھر افغان جو تھے وہ بدزن ہوتے گئے اور ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ افغان کھاد کے لوگ جو ہے پاکستان کی حکومت کے سے پیسے ویسے لے کر، یا اپنے رشتہ داروں کو وہاں بھیجنے کے لیے، یورپ بھیجنے کے لیے، جو پاکستان آ چکے ہوئے تھے، ان کو آل ذوالفقار کی ٹپس دیتے تھے. تذکرہ، یہ وہ ساری فوٹو کاپیز وغیرہ، یہ کھاد کے یا پارٹی کے لوگ جو تھے. دس از ٹرو. مجھے خود ایک ہمارا بعد میں دوست صاحب بھی بن گیا تھا، نورت خان، بڑا نشے وشہ کرتا تھا. بہرحال وہ خود بتایا کرتا تھا کہ یہ دیکھو ڈاکٹر ضمیر جو ہے اس نے آئی ایس آئی کو تم لوگوں کے آل ذوالفقار کے بارے میں رپورٹیں دی ہیں اور پیسہ بنایا. آئی ڈونٹ نو سچ بولتا تھا یا سچ، لیکن وہ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ تھا. اینی ہو، تو یہاں یہ چیز جو ہے کہ جب بھٹوز 1985 میں دوبارہ کابل میں آئے ہیں، ہاں 82 میں جب یہ یہاں سے گئے ہیں تو ان کا اسلحہ جو تھا، وہ کچھ اسلحہ انہوں نے دوسرا جو ہائی جیکر تھا جمال، اس کی کسٹڈی میں دیا تھا، لیکن زیادہ تر اسلحہ فلسطین کی کابل کی امبیسی میں تھا، اس کے تہہ خانوں میں. تو انشاءاللہ باقی پھر کبھی وہ اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے مرتضیٰ بھٹو دوبارہ افغانستان میں بیس نہ لے سکے،
کس طریقے سے سردار مری نے یا نواب بخش مری نے افغان گورنمنٹ کو جو ہے بدزن کیا، ان کا معاہدہ بھی ہو رہا تھا، اس میں بے نظیر کی بھی انوالومنٹ ہے، لیکن اس بندے کا زیادہ انٹرسٹ یہ تھا کہ اگر یہ یہاں نہیں ہوں گے تو ان کا اسلحہ جو ہے، جو زیادہ وہ انٹرسٹڈ یہ تھا کہ یہ سیم 7 میزائل ان کے پاس آ جائیں، بلوچیوں کے پاس. تو انہوں نے مرتضی بھٹو کو بٹرے کیا مری پارٹی نے، نو ڈاؤٹ. اس کی میں انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو میں ڈیٹیل بتاؤں گا، اگرچہ میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوا ہوں. اس میں سلام اللہ ٹیپو کو انہوں نے پہلے یوز کیا مری کے بچوں نے، اوکے. پھر اس کے بعد حتیٰ کہ یہاں تک اس کی برین واشنگ کر دی کہ سلام اللہ ٹیپو نے اپنے ہی کزن کے اوپر مریوں کے کہنے کے اوپر فائرنگ کر دی، جو دوسرے ہائی جیکر، وہ تو قسمت اس کی اچھی تھی، بچ گیا. لیکن لمبی کہانیاں ہیں، آج یہ لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. خلاصہ یہی ہے کہ جنرل ضیاء ذوالفقار سے بچ ہی نہیں سکتا تھا اگر صحیح وسائل، صحیح پلاننگ اور صحیح ویپن ہوتے تو.